السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن و حدیث عام ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن و حدیث عام ہو جائے. ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے. کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے. یہی مقصد ہے زمانہ سے جہالت دور ہو جائے. نہ رہ جائے میرے اللہ کوئی نافرما محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ مالک کائنات، خالق کل کائنات، مالک ارض و سما نے، داتا دستگیر پالنہار پروردگار نے اپنی پیاری کلام مجید کے اندر، قرآن حمید کے اندر بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل علم کی، ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ جو لوگ رفعت والے ہیں ان میں اول نمبر پہ ایمان والے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اہل علم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے ان کو رفعت دینی ہے، مقام دینا ہے، شان دینا ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اہل علم اور بے علم لوگ، اہل علم عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں. فرمایا لا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن حکیم کے اندر اعلان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما
أقواما ويضع به آخرين۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر کہ اللہ تعالی کتاب مبین قرآن حکیم کی وجہ سے کئی لوگوں کو، کئی قوموں کو بلندیاں دیتا ہے اور کئی اقوام کو اللہ تعالی ذلت دیتا ہے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جس نے محبت کی، قرآن کے ساتھ جس نے عمل کیا، قرآن کو جس نے سینے میں، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حبیب کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن، اللہ تعالیٰ اہل قرآن کو، صاحب قرآن کو، قرآن کے محب کو، قرآن کے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس طرح مقام دے گا، اس کو آوازہ دیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے گا، اے صاحب قرآن اقرأ وارتقی ورتل، آج پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، اپنی مقام کو، اپنے منزلت کو، اپنے جہاں پہ تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہیں پہ تیرا مقام ہوگا۔ فرمایا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اس طرح تلاوت کر جس طرح دنیا میں تو اپنی تلاوت کرتا تھا، ترتیل سے کرتا تھا، اپنے سامعین کو بھی سکون پہنچاتا تھا، اپنے والدین کو بھی سکون پہنچاتا تھا اور اپنے آپ کو بھی، اپنے دل کو بھی ٹھنڈ پہنچاتا تھا۔ فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو ایمان والے بندے ہیں، اللہ کے ایمان والے بندوں کے دل کا چین اللہ کی کلام قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی افضل صورت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ فرمایا قرآن حکیم کا پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور یہی اصل عبادت ہے، یہی انسان کی مقصد حیات ہے، انسان کی حیات کا، زندگی کا یہی مقصد ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی وجہ سے رہنمائی دینی ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے کس راستے کی رہنمائی دیتا ہے؟ للتی ہی اقوم، صراط مستقیم والے راستے کی، اولیاء اللہ والے راستے کی، انبیاء اور رسول والے راستے کی، فرمایا صحابہ کرام والے راستے کی اللہ تعالیٰ رہنمائی دیتا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے سیدھے راستے کی ہمیں تلاش مل جاتی ہے، صراط مستقیم کا راستہ مل جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کر کے، قرآن سے محبت کر کے نیک عمل کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر کبیر تیار کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن رفیق سفر داغے، قرآن رفیق حضر داغے، قرآن رفیق قبر داغے، قرآن رفیق حشر داغے، ایو بخشش دا سامان ڈسے قرآن سوا بیکار ہی تو، بد عملہ بد کردار ہی تو، جنہ وڈا عہدیدار ہی تو، قرآن سوا بیکار ہی تو، جنہ وڈا ذمہ دار ہی تو، قرآن سوا بیکار ہی تو، آ نبض ڈکھا بیمار ہی تو، قرآن حکیم روحانی ہے، قرآن حکیم روحانی ہے، دو جگ دی بازی جیت گئے، قرآن جنہ دے سینے وچ، قرآن دے نال پری تالا، قرآن کلام
کلام الہی ہے سینے منور گھنجندے قرآن دے انوار تو او کھٹ گئے دنیا دے وچ ہر عارضی کمکار تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب موت آئے اللہ تعالیٰ ایمان والی اور شہادت والی وفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔